تمہاری منزل یہ نہیں ہے کہ ڈگری مل جائے اور جاب مل جائے، یہ بہت چھوٹے درجے کی چیز ہے۔ میری، تمہارے وی سی صاحب کی، تم بچیوں کی ایک ہی منزل ہے کہ یا اللہ تو راضی ہو جا۔ اللہ تجھے مرنے سے پہلے حاصل کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے، پا لینا ہے، راضی کر کے مرنا ہے۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشراب من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب فاذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب۔ اللہ کو پاتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر جاؤ۔ عبداللہ بن حذیفہ کو رومیوں نے پکڑ لیا، صحابی ہیں، ان کو آگ میں ڈالنے لگے تو وہ رو پڑے، تو لوگوں نے رومی بادشاہ سے کہا کہ یہ رو پڑا ہے، ڈر گیا ہے، ان کا لے آؤ، میرے پاس لے آؤ۔ ان کو واپس لائے تو رومن بادشاہ نے پوچھا کیوں روئے ہو، موت سے ڈر گئے ہو؟ کہنے لگے موت تو ہمارے لیے سب سے بڑا تحفہ ہوتا ہے، میں اپنی بے بسی پہ رویا ہوں۔ کہ کیا بے بسی ہے؟ کہ بے بسی یہ ہے کہ ایک جان ہے آگ میں گرتے ہی جل کے راکھ ہو جائے گی، کاش میرے جسم پر جتنے بال ہیں اتنی میری پاس جانیں ہوتی اور میں ایک ایک جان کو اللہ کے نام پہ قربان کرتا۔ آج مرنے کا مزہ نہیں آ رہا، اس پہ رویا ہوں۔ تو بادشاہ اتنا حیران ہوا، انہوں نے کہا تو میرا ماتھا چوم دے اور میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ تو اس کا ماتھا چوما، انہوں نے چھوڑ دیا۔ 2000 سال پیچھے چلے جائیں، فرعون دنیا کا واحد انسان ہے جس نے کہا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں، اور اپنے آپ کے رب ہونے کا دعویٰ انسانوں میں صرف فرعون کا ہے۔ اس کی باندی مسلمان ہو گئی، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ لیا، ایمان چھپتا نہیں، وہ پتہ چل گیا۔ فرعون نے اس کو پکڑوایا، اس کی 2 بچیاں، ایک دودھ پیتی ایک ساتھ چلتی، اور اس نے دربار میں کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی، تیل ابلنے لگا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو اس نے فرعون نے اس عورت سے، اس باندی سے کہا یہ آگ تیرے سامنے ہے، جلتا ہوا تیل، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا، پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ اللہ کا پا لینا یہ میری آپ سب کی معراج ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنو اس نے کیا کہا؟ اللہ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے، باپ سے نہیں دی، اور چھوٹا بچہ زیادہ ممتا کو لیتا ہے۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 ہیں، میری 100 ہوتی تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فَقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، کر جو تجھے کرنا ہے۔ تو پاگل ہو گیا، غصے میں کہنے لگا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو انہوں نے اس کو یوں ٹانگوں سے پکڑا اور وہ چیختی چلاتی ہوئی تھی۔ ماں کا ایک بول اس کی جان بچا سکتا تھا، اور پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی، وہ کہتی ہے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا۔ اس کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں بھی کہہ رہی کہ مجھے بچا لو۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں یوں ڈوبتے دیکھا، اور پھر وہ ابھری جیسے مچھلی تلنے کے لیے، جیسے مچھلی تلی جاتی تو باہر آ جاتی ہے، اوپر آ جاتی، تو وہ ایسے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ ایک ہی لمحے میں اس کی تو جان گئی، ایک آنسو کا قطرہ اس نے نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے، اور اپنے دل کو جب مضبوط کیا تو میرے رب کی غیرت، میرے رب کی رحمت محبت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بیٹی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اور شروع معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے، اس کو پکڑ کے یوں ڈالا، اس کی تو آہ بھی نہ نکلی، اور وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ اب پھر ماں کا کلیجہ پھٹا، اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور انہیں اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا ام فإن لک من الأجر کذا وکذا۔ ماں جی تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ اللہ کو پایا سب کچھ پایا، اللہ کو کھو دیا سب کچھ کھو دیا۔ جب اس کو پکڑ کے لے جانے لگے، اس نے فرعون کو دیکھا، فرعون اس کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا، نظریں نیچے ہوگی اس کی۔ کہنے لگی میری ایک بات مانو گے
میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے۔ انہوں نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے، جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی، اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، ہڈیاں اتڑ گئیں، گوشت اتڑ گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ ڈال دو، سب کو دفن کر دو۔ دفن 2000 سال کے بعد بچوں بچیوں، 2000 سال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا، 2050 سال کے بعد میرے نبی کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے، اور بیت المقدس پر جب وہ اوپر پہنچے ہیں تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب وہ اترنے لگے تو میرے نبی نے کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے، اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو، پہلے اپنی منزل طے کرو کہ مجھے اپنی زندگی کی سے لینا کیا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے، مجھے اللہ کو پانا ہے۔ میں نے اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو پھر موت سے بڑھ کر کوئی تحفہ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی خوبصورت پیغام نہیں، اور اگر اللہ ناراض ہے تو موت سے خوفناک کوئی پیغام نہیں۔ عمر بن عبدالعزیز 3 بر اعظم پر حکومت کی، عمر بن عبدالعزیز، بنو امیہ، مروان 9 مہینے حکومت کی، اس کا بیٹا عبد الملک بن مروان 21 برس حکومت کی، اس کا بیٹا ولید 10 سال حکومت کی، اس کا بیٹا سلیمان 2.5 سال حکومت کی۔ اسی تخت پر بیٹھے عمر بن عبدالعزیز۔ پہلے تینوں نے چاروں نے اللہ کے شریعت کو قربان کیا حکومت کے لیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنے آپ کو قربان کیا اللہ کے لیے، حکومت کو پاؤں کے تلے رکھا اور اللہ کی رضا کو سامنے رکھا۔ ان کو زہر دیا گیا، جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ کو بلایا۔ سننے والی بات ہے بچوں، ان سے فرمانے لگے سنو، میں نے 3 بادشاہوں کو قبر میں اتارا۔ اب بچیاں تو قبرستان جاتی نہیں، ہم تو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارتے ہیں اور اوپر مٹی ڈالتے ہیں اور اوپر اینٹیں ڈالتے ہیں اور پھر منو مٹی میں دبا کے واپس آتے ہیں۔ یہ منظر آپ بچیوں کے تو دیکھنے کا بھی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے 3 بادشاہوں کو مٹی میں ڈالا، لیکن ان کے کفن کی گرہ کو جب کھول کے دیکھا تو ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے اور رنگ ان کے کالے پڑ چکے تھے۔ ولید بن عبد الملک، سلیمان بن عبد الملک، عبد الملک بن مروان، عبد الملک باپ، ولید بیٹا، سلیمان بیٹا، یہ تینوں ان کے چہرے کالے ہو گئے تھے اور ان کا قبلے سے منہ پھر گیا تھا۔ اب میں مرنے لگا ہوں، مجھے پہلے ضرور چیک کرنا کہ میرا اللہ میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ پہلے تینوں کی ظلم کی حکومت تھی، ان کے چہرے قبلے سے کیوں ہٹ گئے؟ آپ کو عجب بات بتاؤں، ولید بن عبد الملک روزانہ تہجد میں کھڑے ہو کے 10 سپارے پڑھتا تھا، 10 سپاروں کی تلاوت تہجد میں کرتا تھا کھڑے ہو کے، اور قبلے سے چہرہ ہٹ گیا۔ سلیمان بن عبد الملک تہجد گزار، چہرہ قبلے سے ہٹ گیا، ظلم کیا، خون کو پانی بنا دیا،
حکومت پر شریعت کو قربان کیا، رشتے ناتوں کو قربان کیا، اللہ نے قبلے سے چہرے، نمازیں منہ پہ مار دی، روزے منہ پہ مار دیے، حج زکاتیں منہ پہ مار دی، تہجد ان کے منہ پہ مار دی، اور ان کے چہروں کو قبلے سے ہٹا دیا اور رنگ کالے کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز نے اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا، اسی سلطنت کو عدل سے بھر دیا۔ کیسی سلطنت کی؟ جب گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ سامان چلتا تھا، جب امیر المومنین بنے تو بچے کہنے لگے ماں سے، بچے بچیاں 12 تھے، ماں سے کہنے لگے کہ عید کا موقع آ رہا ہے، ابا سے کہو ہمیں نئے کپڑے تو لے کر دیں۔ ان کی ماں کا نام ہے فاطمہ، بچوں کی ماں کا نام فاطمہ بنت عبد الملک۔ یہ دنیاوی سٹیٹس میں سب سے بڑی خاتون گزری ہے، آج تک اس کے لیول کی کوئی عورت نہیں آئی۔ دادا بادشاہ، باپ بادشاہ، 4 بھائی بادشاہ، 6 خامن بادشاہ، 7 نسبتوں سے یہ عورت شہزادی رہی ہے۔ حضرت عمر گھر آئے، بیگم نے کہا بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہنے لگے میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں، تنخواہ میں تو مشکل سے روٹی پوری ہوتی ہے، کہاں سے لے کر دوں؟ تو تھوڑی دیر خاموش رہی بیگم، پھر کہنے لگی آپ ایسا کریں اگلے مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لیتی ہوں اور روٹی کا خرچہ میں مزدوری کر کے گھر بیٹھے مزدوری کر کے چلا لوں گی، آپ 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز واحد خلیفہ ہیں جن کے دور میں 3 بر اعظم میں زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں بچا تھا۔ یہاں لاہور بھی ان کی حکومت کے نیچے تھا، جنوبی اسپین فرانس ان کی حکومت کے نیچے تھا، کاشغر تک ان کی حکومت کے نیچے تھا، استنبول کے دروازوں تک ان کی حکومت تھی۔ 3 بر اعظم میں ایک آدمی زکوٰۃ لینے والا نہ بچا، اور اپنا حال یہ ہے کہ بیگم سے کہہ رہے ہیں پیسے کوئی نہیں، کپڑے کہاں سے لے کر دوں؟ اور بیگم طریقہ بتا رہی ہے کہ آپ اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے میں کپڑے لے لوں گی، اور چولہے کا خرچہ، روٹی کا خرچہ میں گھر بیٹھ کے مزدوری کر کے کما لوں گی۔ تو حضرت عمر کہنے لگے ہاں یہ ٹھیک ہے۔ باہر آئے وزیر خزانہ مزاحم، انہیں بلایا کہ بھائی ہمیں اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس چاہیے، یہ تنخواہ والے لوگ بیٹھے ہوئے تنخواہیں لیتے ہیں۔ اس نے کاغذ قلم آگے رکھ دیا، کہا حضرت یہاں لکھ کے دے دیں آپ 1 مہینہ زندہ رہیں گے میں تنخواہ دے دیتا ہوں، اب مجھے لکھ کے دے دیں آپ 1 ماہ زندہ رہیں گے میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ چپ کر کے اٹھے، ایک لفظ نہیں بولے، گھر گئے۔ حضرت اپنی بیگم فاطمہ سے کہا بیگم بچوں سے کہہ دو کہ باپ کے پاس کپڑے لے کر دینے کی سکت نہیں ہے، اور خزانے ایسے بھرے پڑے تھے کہ زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں تھا۔ عید کی نماز ہوئی، نماز کے بعد جب ساری فیملی ملنے آئی اور بچے بھی ملنے آئے تو ان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہنے لگے بچوں آج تمہیں دکھ تو ہوگا اپنے باپ پر کہ ایک جوڑا کپڑا بھی لے کر نہ دیا عید کا۔ تو ان کے ایک بیٹے نے کہا ابا جان آج ہم بڑے خوش ہیں، ہمارا سر اونچا ہے کہ ہمارے باپ نے مسلمانوں کے مال پہ ڈاکہ نہیں ڈالا، ہمیں قربانی کا بکرا بنایا لیکن مسلمانوں کے مال میں خیانت نہیں کی۔ یہ ان کا طرز حکومت تھا، اس طرح انہوں نے حکومت کی۔ گھر میں تشریف لائے تو بیٹیوں سے بات کی تو انہوں نے منہ پہ ایسے دوپٹہ رکھا ہوا، منہ پہ دوپٹہ رکھ کے بات کریں تو فرمانے لگے کپڑا تو ہٹاؤ، دوپٹہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو گھر کی خادمہ زور زور سے رونے لگی، کہنے لگی امیر المومنین آج آپ کی بیٹیوں نے کچا پیاز توڑ کے روٹی کھائی ہے تو وہ اس کی بو ہے منہ میں، آپ کو بو سے نفرت ہے اس لیے منہ پہ کپڑا رکھ لیا۔ تو حضرت عمر اتنا روئے کہ ان کی داڑھی تر ہو گئی۔ کہنے لگے آخر میں جب تھوڑا آسرے میں آئے کہا میری بیٹیوں تمہارا باپ تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا ہے لیکن میں جہنم کو برداشت نہیں کر سکتا، میں جہنم کی آگ برداشت نہیں کر سکتا۔ اب مرنے کا وقت آ گیا۔ جب وہ گورنر تھے تو 60 اونٹوں پہ ان کا سامان چلتا تھا، اور جب وہ امیر المومنین بنے تو عیادت کے لیے لوگ آ رہے تھے تو سالے عیادت کے لیے آئے، فاطمہ کے بھائی کپڑے دیکھے امیر المومنین کے تو بہن کو ایک طرف کر کے فرمایا، بڑے نیک سرداروں میں سے تھے یہ مسلمہ بن عبد الملک، کہنے لگے امیر المومنین کے کپڑے تبدیل کروا دو، لوگ پوچھنے آ رہے ہیں تو میلے کپڑے اچھا نہیں لگتا۔ کہا جی بھائی کرواتی ہوں۔ اگلے دن جب وہ حال پوچھنے آئے تو پھر وہی کپڑے تھے تو انہوں نے ان کو الگ جا کر کہا بہن میں نے تمہیں کہا تھا کپڑے بدلوا دیتی، کیوں نہیں بدلوائے؟ تو وہ رونے لگی، کہنے لگی کہاں سے بدلواؤں، جوڑا ہی ایک، کہاں سے بدلواؤں؟
اور حکومت کتنی تھی؟ 3 بر اعظم کی، 3 بر اعظم کی حکومت۔ ہمارا تو پٹواری امان کا نہیں ہے، اور وہ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر ایک جوڑے میں اللہ سے ملنے جا رہا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا، ہوئے 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 ہوئے، سلیمان بن عبد الملک کی ڈیڈ باڈی جب قبر کے قریب لائے اتارنے کے لیے تو ایسے ایسے ہلنے لگا، اس کا پورا جسم ہلنے لگا۔ تو اس کے بیٹوں نے کہا کہ ہمارے ابا زندہ ہیں، تو حضرت عمر نے فرمایا بیٹو زندہ نہیں ہیں، عذاب قبر جلدی شروع ہو گیا ہے، عجل اللہ بالعقوبہ، قبر کی پکڑ پہلے شروع ہو گئی ہے، چھپاؤ اپنے باپ کو جلدی۔ جب عمر بن عبدالعزیز کی ڈیڈ باڈی قبر کے قریب کی گئی اور ان کا بھائی اتارو، بھائی وہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں، رومال ڈالو، چادر پکڑو، ادھر سے پکڑو، تو ایک دم ایسے ایک پرچہ ہوا میں اڑتا ہوا سب نے دیکھا، وہ آتے 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 یوں آ کے حضرت عمر کے سینے پر گر گیا۔ سب دیکھ رہے ہیں، جب پرچے کو اٹھا کے دیکھا گیا تو اس پہ ایک سطر پہ لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دوسری سطر پہ لکھا تھا براءۃ من اللہ لعمر بن عبد العزیز من النار، یہ عمر کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ ہے۔ 3 بر اعظم کی سلطنت لے کر وہ جنت کا پروانہ لے کر دنیا سے گئے۔ جب ان کو قبر میں اتارا گیا تو انہوں نے رجا بن حیوہ سے فرمایا تھا 3 بادشاہوں کے چہرے دیکھے قبلے سے پھر گئے، رنگ کالے پڑ گئے، مجھے تم نے دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو رجا فرماتے ہیں جب میں قبر میں اترا اور ان کے کفن کی گرہ کو کھول کے دیکھا تو چہرہ قبلے کی طرف فکس تھا، اور مجھے یوں لگا جیسے 14ویں رات کا چاند قبر میں اتر آیا ہو۔ میرے عزیزو، طلبہ و طالبات، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ، اللہ کو اپنی منزل بناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے رخصت دی، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، بیمار ہو یا سفر میں ہو تو باقی دنوں میں جب واپس آ جاؤ، ٹھیک ہو جاؤ تو قضا دے دو۔ اس سے آگے ایک اللہ تعالیٰ نے قانون اپنا بتایا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ سبحان اللہ، میرا مالک کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانیاں چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے شدت تنگی نہیں چاہتا۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اس کے ساتھ جڑتی دوسری آیت بھی ملا دوں، اللہ تمہارے بوجھ ہلکے کرنا چاہتا ہے، تمہیں بوجھل بنانا نہیں چاہتا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اللہ ہم سے کہہ رہا ہے یہ مجھ سے مانگو کہ جو بوجھ ہم سے اٹھایا نہیں جاتا اس کا ہم سے مطالبہ نہ فرما۔ یرید اللہ ان یتوب علیکم، اللہ تم پہ مہربانی کرنا چاہتا ہے۔ ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے دین میں تمہارے لیے کوئی تنگی ہی نہیں رکھی، اور اس وقت دین پہ چلنا لوگوں کو نظر آتا ہے کہ بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل ہے۔ اب یہ اللہ کیا کہہ رہا ہے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ 4 جگہ یہ بات کہتا ہے آسانی کرنا۔ پھر ایک حدیث یاد آ گئی، ان اللہ شرع الدین احل حلالا وحرم حراما وسن سننا وحد حدودا وجعله سهلا سمحا واسعا ولم يجعله ضيقا۔ سبحان اللہ، میرے رب نے تمہیں دین دیا، شریعت بنا کے، کچھ چیزیں حلال کی، کچھ چیزیں حرام کی، کرنے کے طریقے بتائے، کرنے کی حدود بتائیں،
جو کرنا ہے اس کی کوئی باؤنڈری بھی ہے، اس کا کوئی طریقہ بھی ہے، بدعت کا اس میں سے اس کو نکال دیا۔ وَجَعَلَهُ سَهْلًا، اللہ نے اسے آسان بنایا، سَمْحًا نرم بنایا، واسعاً کشادہ بنایا۔ کتنی تاکیدیں لا رہے ہیں۔ پھر چوتھی تاکید وَلَمْ يَجْعَلْهُ ضَيِّقًا، اور اللہ نے اس میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ میرے بھائیو، میرے نبی سہولتیں لے کر آئے تھے۔ آپ نے بنو قریظہ کی طرف لشکر روانہ کیا اور فرمایا عصر تم نے بنو قریظہ میں پڑھنی ہے۔ لشکر چل پڑا، نبی سے براہ راست سنا ہے۔ راستے میں عصر کا وقت تنگ ہو گیا، کچھ نے کہا نماز پڑھو، کچھ نے کہا بنو قریظہ پڑھنے کا حکم ہے، انہوں نے کہا قضا ہو جائے گی، انہوں نے کہا ہو جائے۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے کہ نماز تو نہیں چھوڑنی، کچھ لوگ چلتے رہے۔ جو کھڑے ہو گئے انہوں نے نماز پڑھ لی، جو چلتے رہے ان کی قضا ہو گئی، انہوں نے وہاں جا کے قضا پڑھ لی۔ اگلے دن جب اللہ کے نبی تشریف لائے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا تو اب بولے نہیں، خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کا مطلب تھا تم دونوں نے ٹھیک کیا ہے۔ کتنی سہولت دے دی۔ مزاج جو شریعت ہے وہ سہولت دینے کا ہے، وہ تنگی دینے کا نہیں ہے۔ لوگوں کو دین خوبصورت کر کے پیش کرو، دین کو ایسے بدنما کر کے مت پیش کرو کہ تمہارے قریب کوئی نہ آئے۔ دوسری بات یہ کہنی تھی، اس میں ایک آیت ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو میں قریب ہوں، پکارنے والے کی دعا کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے، لہذا تم بھی میری بات کو مانو اور میرے اوپر ایمان لاؤ تاکہ تم کامیاب ہو سکو، ہدایت پا سکو۔ یہ آیت بہت بڑی تسلی ہے۔ ایاک نعبد، ایاک صرف تیری بندگی، صرف تیری بندگی، وایاک نستعین صرف تجھے سے مانگنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ إِلَّا قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْأَقْلَامُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ۔ سن میرے بھائی، عبداللہ بن عباس سے فرما رہے ہیں، جب مانگو تو اللہ سے مانگو، جب مدد کے لیے پکارو تو اللہ کو پکارو۔ یاد رکھ، ساری دنیا تجھے نفع دینا چاہے تو جتنا اللہ پہنچائے گا نفع اتنا ہی ملے گا، اس سے زیادہ نہیں۔ اور ساری دنیا تمہیں نقصان پہنچانا چاہے، سوائے اس نقصان کے تمہیں کوئی نقصان پہنچ نہیں سکتا جو اللہ نے تیرے لیے لکھا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جو تیرے لیے رب نے لکھ دیا ہے تجھے مل کے رہے گا، اور جو تیرے لیے لکھا نہیں ہے وہ تجھے کبھی نہیں ملے گا۔ میں رائمنڈ سے گھر جا رہا تھا تو قابلی پٹھان اتنا موٹا میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا، تو اس کا بیٹا اوپر برتھ پہ لیٹا، وہ بھی اتنا ہی موٹا تھا، تو وہ سویا ہوا تھا۔ ما اصابک لم یکن لیخطئک، اس پر واقعہ یاد آیا کوئی 45 سال پرانا۔ تو میں خان اردو جانتا تھا، میں اس کو دعوت دے رہا تھا، وہ سن رہا تھا، بے دھیانی کے ساتھ سن رہا تھا۔ اتنے میں اس کی سوتے سوتے اسے پتہ نہیں چلا، اس نے کروٹ بدلی تو میری جھولی میں آ گرا اور مجھے لگا میری رانیں ٹوٹ جائیں گی۔
ایڈا موٹا ہے. تو خان صاحب بڑے پشیمان ہوئے اور شرمندہ ہوئے. کہا جی بیٹا معافی معافی معافی. جلدی سے پوٹلی کھولی اور اس میں سے نا انہوں نے وہ میسو نکالے. کہیں کابل کے ہیں، کابل کے، کابل کے، کھاؤ کھاؤ. میں نے کہا پہلے کھلا دیتے تو یہ میرے اوپر نہ گرتا، کیونکہ یہ میرے مقدر میں تھے اور تو مجھے کھلا نہیں رہا تھا، تو اللہ نے اسے دھڑم میرے اوپر گرایا. اب تمہاری پوٹلی کھل گئی. ما اصابک لم یکن لیخطئک. جو ملنا ہے مل کے رہے گا، جو نہیں ملنا اسے کوئی دے نہیں سکتا. اس کے بعد آپ مخلوق کا خوف کر. ثابت بن اکرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابو ہریرہ جنگ موتا میں کٹھے کھڑے تھے. صحابہ 3000 اور رومن 1,00,000. کیا نسبت ہے؟ 3000 کے سامنے 1,00,000 کا لشکر ہے. تو ابو ہریرہ کی پہلی جنگ ہے، ان کا چہرہ بدل رہا تھا. تو ثابت بن اکرم کی نظر پڑ گئی. کہنے لگے ابا ہریرہ کانک ترا جموعا کثیرا، لگتا ہے یہ بڑے بڑے لشکر دیکھ کے ڈر رہے ہو. کہنے لگے ہاں. کل لم تشہد معنا بدرا انا لا ننصر بالکثرہ. تو بدر میں ہمارے ساتھ نہیں تھا، ہماری مدد کثرت کے ساتھ نہیں ہوتی، اس کے ارادے کے ساتھ ہوتی. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا کمال کیا. سب یہ ہمارے چونکہ ایک بدعات ہیں، پیروں کو پکارتے ہیں، فقیروں کو پکارتے ہیں. میری فیملی میں بریلوی بھی ہیں، زیادہ تو بریلوی ہیں. تو سب سے سلام دعا ہے، سارے پیار محبت سے رہتے ہیں. وہ کوئی فرقہ واریت کی نفرت کوئی نہیں ہے اللہ کے فضل سے. تو وہ ہمارا ایک برادری کا تھا ان پڑھ. تو میں تلمبے سے آ رہا تھا تو اپنے باغ کے درخت کے نیچے بیٹھا تھا. تو میں اس کو ملنے چلا گیا. اللہ بخش اس کا نام تھا. میں کہا بھائی، میں کہا پھر اللہ بخش کے حال ہے؟ آدھا بڑا چنگا حال ہے. آدھا یار تو بندہ تو بڑا چنگا ہے پر تو وہابیاں نال رل گیا. میں کہا وہابی کہڑے ہوندے کہ جڑے پیراں نوں نہیں مندے. میں کہا میں تو پیراں نوں مننا، پر میں یہ آنا کہ پیر تو ہیں پر پیر پتر نہیں دے سکتے. کہ بس یہ تو تھوڑی غلط فہمی. ہر پیر دا اللہ دے کول کوٹا ہے. جس لئے اسی پیر کول پتر منگنے اپنے کوٹے چو لے کے سانو دے دیں. میں کہا جائیں کوٹا بنایا اسے کو لے لا. تو مدد کے لیے پکارنا کسی کے لیے نہیں. ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. کیا مثال دی. اس کے بعد کوئی گنجائش ہے کہ ہم کسی فقیر کو، کسی پیر کو، کسی بزرگ کو پکارے مدد کو؟ وہ بھی جو مر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں. ہم سلطان باہو گئے فاتحہ کے لیے، تو نہیں پیر جگی لیا کے پاس. وہ جگی مشہور ہے لیکن وہ بڑی گدی ہے، بڑے اس علاقے میں اسلام پھیلانے والی وہ شخصیت تھی. تو وہاں عورتیں بیٹھی، ہم فاتحہ کے لیے گئے تو پیر جگی پتر دیویں آ، پیر جگی پتر دیویں آ. اب یہ وہ پکار رہی ہیں. ان معصوم ان پڑھ خواتین کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتنا غلط کام کر رہی ہیں. یہ بتانا ہمارے ذمہ تھا، لیکن پیار سے، نہ کہ رد سے، نہ کہ نفرت سے. پیار سے بتانا ہمارے ذمہ تھا کہ دینے والا صرف اللہ ہے. لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم ورطبکم ویابسکم وصغیرکم وکبیرکم وذکرکم وانثاکم. یہ میں نے 2-3 حدیثیں جمع کر کے، کسی میں کچھ الفاظ ہیں، کسی میں کوئی اور، وہ میں نے سارے جمع کر دی. میرے بندو، تم اول، تم آخر، تم انسان، تم جنات، تم جوان، تم بوڑھے، تم چھوٹے، تم بڑے، تم مرد، تم عورت، تم اگلے، تم پچھلے. لو ان اولکم و آخرکم و انسکم و جنکم
वहय्यकुम व मय्यतकुम, जिंदा और मुर्दा, व रतबकुम व याबसकुम, बूढ़े और जवान, खुश्क और तर, व सगीरकुम व कबीरकुम, छोटे और बड़े, व ज़करकुम व उनसाकुम, मर्द और औरत, क़ामू फ़ी सईदिन वाहिद, सब इकट्ठे हो जाओ सारे। जब से अल्लाह ने आदम को पैदा किया, वो और जिन्नात तो हमसे करोड़ों गुना तादाद में ज़्यादा है, का वो और जो आइंदा आने वाले हैं वो, और जो मर गए हैं उन्हें भी उठा लो, और जो तुम हो 7 अरब इस वक्त दुनिया की आबादी कभी 7 अरब नहीं हुई, तुम भी आ जाओ और तुम क़ामू फ़ी सईदिन वाहिद, खड़े हो जाओ इकट्ठे। फसअलूनी, और मांगो। मांगो से क्या मतलब है कि वारी वारी मांगो तो मतलब करोड़ों साल बाद वारी आवेगी। सअलूनी, इकट्ठे मांगो। और दुनिया में इस वक्त 6010 ज़ुबानें बोली जा रही हैं, 6010 ज़ुबानें बोली जा रही हैं। जो मिट गई वो अलग, जो आइंदा आएंगी वजूद में वो अलग। सब अपनी 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 ज़ुबान से मांगो। ज़बान कहते हैं उज़्व को, और ज़ुबान कहते हैं लुग़त को। तो उर्दू हमारी लुग़त है, तो हम कहेंगे मेरी उर्दू ज़ुबान है और मेरी ज़बान से निकला। अल्फाज की दुरुस्तगी बहुत माना रखती है, कलाम को बदसूरत कर देती है। और तकरार, अल्लाह के फ़ज़ल करम से जो है, अल्लाह ने सारी कामयाबियाँ जो है अपने हाथ में रखी हैं, जो है कुछ कहते हैं अल्लाह ने सारी मखलूक को बनाया, यानी कि सारी मखलूक को बनाया, यानी कि मिट्टी से बनाया, यानी कि अपने इरादे से बनाया, यानी कि कुन फयकून से बनाया। फसअलूनी, लाखों ज़ुबानों में मांगो, एक वक्त मांगो। काले गोरे अलग अलग, बूढ़े जवान अलग अलग, मर्द औरत अलग अलग, छोटे बड़े अलग अलग, अगले पिछले अलग अलग, इंसान जिन्नात अलग अलग, मुर्दा जिंदा अलग अलग। मांगो, इकट्ठे मांगो, इकट्ठे मांगो। बीच में गूंगे भी हैं, उन्होंने इशारों से मांगना है या दिल की ज़ुबान से मांगना है। उसमें कितने गूंगे बहरे होंगे, वो भी हैं। साथ जिन्नात हैं, जिन्नात की कितनी ज़ुबानें हैं, कितनी नस्लें हैं, कितनी कौमें हैं, तो अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। वो भी मांगें। तो जब यहाँ 3-4 अगर माइक पे बोलना शुरू कर दें तो आपकी समझ ख़त्म हो जाएगी। तो मेरा अल्लाह कहता है जब तुम सब मांगोगे तो यस्मउ ज़जीजहुम बिख्तिलाफ़ि लुग़ातिहिम व लहजातिहिम फला युश्ग़िलुहु क़ौलुन अन क़ौलिन ला युश्ग़िलुहु समउन अन समइन वला युल्हीहि क़ौलुन अन क़ौलिन। तुम सब इकट्ठे मांगो, तुम सबका समझेगा और कहीं उसे गलती नहीं लगेगी कि शेख रमज़ी के मांगे और तारिक जमील के मांगे में इश्तिबाह पैदा हो जाए। कहीं गलती नहीं लगेगी, कहीं गलती नहीं लगेगी। और फिर उसके बाद अगली कुदरत क्या, फ़अअतयतु कुल्ल इंसान मसअलता, फिर मैं सबको सबका चाहा दे दूँ। क्या होगा उसके बाद, ना मा नक़स ज़ालिका मिम्मा इंदी इल्ला कमा यनक़ुसुल मिख़यतु इज़ा उदख़िलल बहर। समंदर में सुई को डबोबो को कोई कमी आती? तेरे रब के ख़जानों में इतनी कमी भी नहीं आती। तो उससे मांग जिसको किसी से लेके देना है। वो कहते हैं पीर अल्लाह से लेकर देते हैं, तो उससे मांगो ना जो किसी से लेकर नहीं देता, डायरेक्ट देता है। और उससे मांगो जिसके ख़जाने ख़त्म नहीं होते। और नमाज को ज़रिया बनाओ, रोज़े को ज़रिया बनाओ, ज़ाहरी असबाब भी पूरे करो। 1984 में 80, 81, 82, 83 4 साल हमारी फसलें तबाह हो गई और हम मकरूज़ हो गए। तो काश्त के लिए भी पैसे नहीं थे, तो कुदरती मेरी 4 महीने की छुट्टी मिली। मैं बीमार था, इलाज के लिए। मैंने अब्बा जी से कहा मैं कपास काश करवाता हूँ। तो मैंने कपास काश करवाई और मेरे पास कोई दमड़ी नहीं थी। रात को उठ के नफल पढ़ने, दिन में रोज़ा। मुझे नहीं पता था कि कहाँ से ऐन मौके पे पैसे आते थे और खाद आ जाती थी।
پیسے آتے تھے سفرے آ جاتا تھا، پیسے آتے تھے اور مزدوروں کی مزدوری ہو جاتی تھی، نوکروں کی تنخواہ ہو جاتی تھی۔ وعلی اللہ فتوکلوا وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمدہ وکفی بربک بذنوب عبادہ خبیرا الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوی علی العرش۔ کون ہے؟ الرحمن فاسأل بہ خبیرا۔ کسی جاننے والے سے پوچھ کہ اللہ کون ہے۔ اللہ کا نام لے کر ہمارے دل احساس نہ بیدار ہوں تو ہمارا مردہ ہے کلمہ تو عرب ہو یا عجم ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ تو عرب ہو یا عجم ہو، تو رمزی ہو یا طارق جمیل ہو، تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب، نہ سمجھنے والی بات ہے جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ جب یہاں سے لا الہ الا اللہ اٹھتا ہے کائنات کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ تو ہمارے عوام ان پڑھ ہیں، بہت بری طرح وہ اس مشکل میں مبتلا ہیں، اور بتانے والوں کے لہجے میں شدت ہے، شرک ہے شرک ہے شرک ہے شرک ہے، پیار سے سمجھاتا ہے۔ مریض کو ڈانٹتے ہیں یا پیار سے سمجھاتے ہیں؟ ڈاکٹر جو ہے وہ مریض کو ڈانٹتا ہے یا پیار سے سمجھاتا ہے؟ تم جو خطیب ہو تمہارے گلے پھول جاتے ہیں، آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، لگتا ہے ہونے تو اسی حملہ کر دیں۔ یہ آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، قرآن میں یسألونک کا کوئی 14 دفعہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر، یہ کہتے ہیں شراب اور جوا، تو کہیے، اللہ اپنے نبی کو بیچ میں واسطہ بنا رہا ہے۔ یسألونک عن المحیض قل، محیض کیا ہے؟ اللہ اپنے نبی کو واسطہ بنا رہا ہے، کہیے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت، یہ اہلہ کا پوچھتے ہیں، آپ کہیے۔ یسألونک عن الانفال قل، آپ کہیے۔ جہاں جہاں یسألونک آیا ہے وہاں اسلوب کلام ہے قل، میرے نبی آپ فرمائیے، آپ کہیے۔ یہ ایک واحد جگہ ہے جہاں طرز کلام بالکل بدلا ہے۔ صحابہ نے سوال کرتے تھے نا تو اس کا جواب اللہ دیتے تھے۔ اب صحابہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ اقریب ربنا فنناجیہ ام بعید فننادیہ، یہ سوال میرے اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے طرز کلام بھی بدلا اور عجیب خوبصورت انداز میں بدلا۔ وَإِذَا، ان نہیں کہا، وَإِن سَأَلَكَ، ان مشروط ہے وقت کے ساتھ، اذا کھلا ہے، لا محدود ہے۔ وَإِذَا، جب جس وقت جہاں، سَأَلَكَ، آپ سے پوچھیں، اپنے آپ کو بعد میں لائے، عبادی کو پہلے لائے۔ اتنا پیار آیا ان پر کہ ان کو عزت دینے کے لیے اپنا نام بعد میں عنی اور عبادی پہلے، اور عبادی میرے بندے، کیا پیار ہے، جیسے ماں کہتی میرا لال، میرا بچہ، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے بندے، یہ لہجہ ہے یہاں لفظ کا، میرے بندے، لہجے سے معنی بدل جاتا ہے۔ بھائی کیا بات ہے، یہ بھی ایک لفظ ہے، کیا بات ہے بھائی، وہی لفظ ہے نا، معنی بدل گیا کیا نہیں؟ کی گل ہے، اب معنی بدلا ہے کیا نہیں؟ لہجے ہیں، قرآن زندہ کلام ہے کتاب کی شکل میں۔ میرے بندے، میرے بندے، جب پوچھیں، اللہ کو اتنا پیار آیا کہ ان کو اتنی مٹھاس سے پکارا ہے، میرے بندے، جب آپ سے میرے بارے میں پوچھیں۔ تو اب آنا تھا قل ہوا قریب، ٹھیک ہے، قل ہوا قریب، جو پیچھے یسألونک کا تھا، یہاں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ فإنی قریب۔ میرے حبیب، یہ سوال مجھے اتنا پسند آیا ہے کہ بس آپ پیچھے ہٹ جائیں، میں خود جواب دوں گا۔ میں، مولوی زبیر صاحب ذرا دور بیٹھیں، تو میں
پوچھتا ہوں آپ بچوں سے بھائی مولوی زبیر کہاں ہیں، تو ان کے ذمہ تو نہیں ہے جواب دینا، تم کہو گے جی وہ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں پوچھوں بھائی مولوی زبیر کہاں ہیں، تو وہ وہاں سے بولے جی میں یہاں بیٹھا ہوں، تو انہوں نے مجھے عزت دی ہے کہ واسطے کا انتظار نہیں کیا، واسطے کو نکال کے براہ راست ہو گیا۔ یہاں اللہ اپنے نبی کو کہا میرے نبی آپ نے جواب نہیں دینا، میں جواب دوں گا، فإنی قریب۔ بھلا ایسے رب کو چھوڑ کے ہم قبروں پہ جا گریں، ایسے رب کو چھوڑ کر ہم مالداروں کے بھکاری بن جائیں، ایسے رب کو چھوڑ کر ہم مادی قوتوں کے غلام بن جائیں؟ جو یہ کہتا ہو ربنا اللہ، اس کے لیے تو کوئی خوف اور غم نہیں ہے۔ کیا کمال ہے، ایک عبادی عنی بعد میں، عبادی پہلے، الفت و محبت، پھر لہجہ، پھر اس کے بعد فإنی قریب، بہت قریب ہوں میرے حبیب۔ اس کا جواب آپ نے نہیں دینا، میں دوں گا۔ اللہ تعالیٰ گویا کہ، اللہ تو مکان و زمان سے پاک ہے، گویا کہ اللہ خود آ کر کہتا ہے تیرے پاس ہی تو ہوں، تیری شاہرخ سے زیادہ تیرے قریب ہوں، اقرب الیہ من حبل الورید، اجیب دعوت الداعی۔ دعوت کہتے ہیں ایک دفعہ پکارنا، اور دعا کہتے ہیں بار بار پکارنا۔ جس نے زندگی میں مجھے ایک دفعہ بھی پکارا، سمجھ گیا دعوت کا مطلب؟ جس نے مجھے زندگی میں ایک دفعہ پھنس گیا اور پکارا، الداعی، اور وہ پکارنے والا کوئی بھی ہو، نیک ہونا شرط نہیں قرار دیا، الداعی، جس نے مسلم نے، مشرک نے، مومن نے، شرابی نے، جواری نے، عالم نے، متقی نے، حاجی نے، سب کا رب رب العالمین ہے۔ کہ ایک دفعہ بھی پکارو گے نا تو تمہارا رب لبیک کہے گا۔ اذا دعان، پھر اذا ہے، جب پکارے گا۔ ابھی ملاقات کا وقت نہیں، میں خود کتنوں کو واپس بھیجتا ہوں، نہیں مل سکتا، لوگ آتے ہیں ملنے کے لیے، تو ویسے میری آنکھ کا آپریشن ہے، لیکن بغیر ٹائم کے جو آتے ہیں میں کہتا ہوں بھائی میں نہیں مل سکتا۔ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا وَأَزْكَىٰ لَكُمْ، اللہ نے مجھے حق دیا ہے کہ اگر آپ کسی کو ملنے جائیں اور وہ معذرت کر دے کہ میں نہیں مل سکتا، تو یہ تکبر نہیں، اللہ نے اس کو حق دیا ہے کہ وہ کہہ سکتا ہے کہ میں ابھی نہیں مل سکتا۔ اجازت لے کر جاؤ، ٹائم لے کر جاؤ، تو پھر وہ پابند ہے آپ سے ملنے کا۔ بغیر اجازت کے آپ جاتے ہو تو وہ آپ سے ملنے کا پابند نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اذا دعان، جب پکارے گا، جہاں پکارے گا، جس حال میں پکارے گا، میں اس کی دعا پہ لبیک کہوں گا۔ وَإِذَا، جب، جس وقت بھی میرے بندے آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، تو میرے حبیب اب ٹھہریے میں خود جواب دیتا ہوں۔ ہاں 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 ہاں، تمہیں مزاق آ رہا ہے یا نہیں؟ مجھے بہت مزہ آ رہا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ تھے تو حکا چلتا تھا، اب تو حکے کا کلچر ہی ختم ہو گیا، تو وہ نوکر جب حکا لا کے رکھتا تھا نا تو بڑی بڑی ان کی مونچھیں تھیں، کلہ پہنتے تھے، تو ایسے کش لگاتے ہیں، جب پسند آ جاتا ککڑ کٹھا پہ، میرے لیے تو ککڑ کٹھا پہ۔ ایزا، جب میرے بندے میرے بارے میں پوچھ رہے ہیں، میرے بارے میں، تو اب ٹھہر جائیے، میں آؤں گا، میں آتا ہوں۔ فإنی قریب اقرب الیہ من حبل الورید اجیب الدعوہ، جس نے کبھی بھول کے مجھے نہیں پکارا، پھنس گیا تو اس نے کہا یا اللہ، تو میں کہوں گا لبیک 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 یا عبدی۔ الداعی، کوئی ہو، اچھا ہو، برا ہو، نیک ہو، بد ہو، جو پکارے گا میں اس کی سنوں گا۔ تو پھر آگے بڑے پیار سے بات کی، فَلْيَسْتَجِيبُوا،
تو پھر تم بھی تو میری مانو نا. اس میں وہ شدت نہیں ہے، اس میں نرمی ہے، پیار ہے. پھر تم بھی تو میری مانو نا، میرے اوپر ایمان لاؤ نا، تو تمہیں ہدایت مل جائے گی. میرے عزیزو، جس کو اللہ مل جاتا ہے اسے سب کچھ. یا ابن آدم خلقتک لعبادتی فلا تلعب، تجھے بندگی کے لیے پیدا کیا، اپنے آپ کو گناہوں میں مبتلا مت کر. وتکفلت برزقک فلا تتعب، تیری روٹی کا ذمہ لے چکا ہوں، پریشان نہ ہو، میرا رزق تیرے پاس آئے گا. یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں مل جاؤں گا. باقی کسی چیز کے لیے وعدہ نہیں ہے، تو میری طلب میں آ، میں تجھے مل جاؤں گا. فَإِنْ وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پایا تو سب کچھ پایا. وَإِنْ فُتَّنِي فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، تو نے مجھے کھویا تو سب کچھ کھویا. انا خیر لک من کل شیء، مجھ سے بہتر تیرے لیے کوئی نہیں. میرے عزیزو، اللہ سے مانگنا سیکھو، نفلوں کے ذریعے اسباب کو اختیار کرتے ہوئے. توکل کسے کہتے ہیں؟ یا رسول اللہ او قل و اتوکل، نہ اترک و اتوکل، اونٹ کو لا کے کھڑا کیا نا عرابی نے، تو ہم نے کہا او قل و توکل، رسی باندھ اس کی پھر توکل کر. تو جو توکل کا مطلب ہمارے تبلیغ میں بیان کیا جاتا ہے نا، اللہ سے براہ راست لینا ہے، بے براہ راست. ایک ہمارا جماعتی تھا بنگالی، فوت ہو گیا. اس نے نا جب سنا اللہ سے براہ راست مانگو، وہ غریب تھا، میں یہاں سے اس کو پیسے بھیجتا رہا، اس کے سارے سال کا خرچہ میں اٹھاتا تھا، یہاں سے بنگلہ دیش بھیجتا تھا. فوت ہو گیا تو اس نے ایک بڑا پتھر اٹھا کے نا بستر میں ڈال لیا اور روزانہ تہجد میں دعا کرے، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے، یا اللہ اس پاتھر کو سونا بنا دے. پورے 4 مہینے دعا کرتا اس پاتھر کو سونا بنا. پھر جا کے پھینک آیا، خبیث پتھر کا پتھر ہی رہا. تو یہ جو توکل تبلیغ میں بولا جا رہا ہے، یہ بہت غلط ہے. حلال اسباب اختیار کرنا اور حرام سے بچنا، پھر جہاں مشکل پیش آئے وہاں نماز اور روزے سے مدد طلب کرنا، یہ توکل ہے. ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، حضرت خالد بن ولید امیر تھے، تو تھک گئے، پہاڑی پر تھا، میہ فارکین، ملک شام میں تھا. تو حضرت خالد نے حکم دیا روزے رکھو، روزے رکھو. راستہ نہیں مل رہا، اوپر پہاڑی پر جاتے تھے تو اوپر سے پتھر لڑکاتے تھے، تو صحابہ شہید ہو کے نیچے آتے تھے. پہلے دن روزہ رکھا، افطاری پر آئے تو افطاری غائب تھی خیمے میں، تو انہوں نے سمجھا غلام بیمار ہے. دوسرے دن روزہ رکھا تو افطاری پر بیٹھے تو افطاری غائب، پھر انہوں نے کہا شاید غلام بیمار ہے. تیسرے دن روزہ رکھا تو پھر افطاری غائب، تو انہوں نے غلام کو بلایا کہ بھئی کیا بات ہے، 3 دن ہو گئے میں افطاری مجھے نہیں مل رہی. اس کو بلا کے نہیں کہا کیا اخلاق. ہمارا نوکر ہوتے ہیں، غلام نہیں ہوتے، تھوڑا پانی لانے میں دیر ہو جائے تو اس کی عزت اس کے ہاتھ میں پکڑا دیتے. تیسرے دن بلائے، میرے پیارے افطاری نہیں مل رہی، خیریت ہے، بیمار تو نہیں؟ کہا جی میں تو روز رکھتا ہوں. کہنے کہ روز رکھتے ہو، کہاں جاتی ہے؟ جی مجھے کیا پتہ. کہ اچھا آج ہم نگرانی کریں گے. تو 3 روزے ہو چکے تھے، تو چوتھے روزے افطاری کے لیے وہ پیچھے خیمے کے چھپ کے بیٹھ گئے. تو ایک کتا آیا اور اس نے افطاری کا توشہ دان منہ میں لیا اور بھاگ پڑا. حضرت خالد بن ولید نے فرمایا یہ کوئی اللہ کی نشانی ہے. انہوں نے پیچھے دوڑ لگا دی، وہ دوڑتا گیا، وہ پیچھے دوڑتے گئے، دوڑتے 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 خشک ندی آئی. اس ندی میں وہ گھس گیا، حضرت خالد بھی پیچھے گھس گئے. تو آگے ایک سوراخ تھا، وہ کتا اس میں داخل ہو گیا، حضرت خالد بھی داخل ہو گئے. تو وہ کتا اس سوراخ سے آگے چلتا 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 سیدھا قلعے کے اندر جا کے داخل ہو گئے. تو حضرت خالد بن ولید نے دیکھا میں تو قلعے کے اندر ہوں، تو فوراً واپس ہٹے اور رات کو 100 آدمی تیار کیے کہ اور کا پتلے پتلے ہوں، موٹے نہ ہوں، پتلے پتلے ہوں. تو 100 پتلے پتلے اختیار کیے
ان میں بھی 12 کا جو سائز تھا وہ زیادہ نکلا. یہ پیٹ بڑی بری شے ہے، اور خاص طور پر مولوی کا پیٹ بڑا وہ تو بہت ہی قابل نفرت چیز. یہ کھا تباہیاں پھیر دیتے ہیں. صرف مولویوں کی بات نہیں ہے، سب کی بات. اور پیٹ ادھر جا رہا ہوتا ہے، خود ادھر جا رہے ہوتے ہیں. اور یہ جب موٹے بندے ہنستے ہیں تو منہ سے نہیں، پیٹ سے ایسا. تو 12 آدمی پیچھے رہ گئے. 88 کو لے کے اندر گئے اور جا کے حملہ کیا سوتوں پہ، اور وہ قلعہ فتح ہو گیا. اس کے پیچھے شجاعت دلیری بھی پیچھے رہ گئی تھی. روزہ کام آیا. تو میں نے ساری زندگی میں نے یہ معمول اپنایا ہے. نماز، جب میری صحت ٹھیک تھی تو روزہ. ایک میرا کام اٹک گیا تھا تو میں نے اس کے لیے مسلسل 20 روزے رکھے، اور اس میں میرا کراچی کا سفر تھا تو میں نے ایک چھوٹا سا چولہا ساتھ لیا، اور سحری کے وقت اٹھ کر، وہ کمپارٹمنٹ فرسٹ کلاس کا تھا، تو اس میں نے اپنے لیے آپ بیٹھ کے سحری تیار کی، اور میں نے روزہ قضا نہیں کیا. 21ویں روزے رکھنے کی نوبت نہیں آئی، اور میرے اللہ نے میرا کام کر دیا. تو اللہ سے مانگنا سیکھو، اللہ سے مانگو، اللہ سے مانگو، اور لوگوں کو بھی اللہ سے جوڑو، اللہ کی عظمتیں بتا کر، محبتیں بتا کر. السلام علیکم.